اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا بآیاتی ساتھ آیات کے ربہم اپنے رب کی ولقائہ اور اس کی ملاقات کی فحبطت تو ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے فلا تو نہیں نقیم ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم دن القیامتی قیامت کے وزنا کوئی وزن ہے کہ خواہ وہ کھانا دنیا میں کھایا گیا اور ختم ہو گیا، لیکن اس پر جو پکانے کی محنت لگی اچھی نیت کی وجہ سے، جیسے ذوالقرنین کو یاد کر لیں، اس کی وجہ سے آخرت میں اجر محفوظ ہو گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ کام کرتے بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ ضائع بھی کر دیتے ہیں، جس کی مثال قرآن پاک میں آتی ہے اس عورت کی طرح کہ جو سارا دن سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کیا کر کے احسان جتایا، ریاکاری کی ضائع کر دیا۔ دو چیزیں اعمال کو بہت سخت برباد کرنے والی ہیں، ایک ہے دکھاوا اور دوسرے ہے احسان جتانا۔ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ شہرت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اس کے ساتھ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے شخص کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، ایک صحابی نے آپ سے ذکر کیا کہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، اللہ کے لیے کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں اور خوش ہو جائیں۔ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، جیسا کہ سورت کے آخر میں آئے گا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کیونکہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ تو یہ جو دکھاوا ہے اور لوگوں سے تعریف چاہنا ہے، یہ اعمال کے بدلے کو ضائع کرنے کا سبب بنے گا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے بیزار ہوں کہ میں اور شریکوں کے ساتھ شریک ہوں۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیتا ہے تو میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ لیتا ہی نہیں، سب اسی کو دے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کو چاہیے ہی نہیں یہ سب چیزیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میں اس عمل سے بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو تو خالص اسی شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا اس نے، یعنی میں نہیں لیتا، میں کہتا ہوں لے جاؤ، جس کو میرے ساتھ شریک کیا تھا نا سارا اسی کو دے دو، پھر دیکھو اس سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے، وہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے بندے کیا دے سکتے ہیں؟ ایک وقتی تعریف جو تھوڑی دیر میں جب ان کا موڈ مزاج بدلے گا تو بھی بدل جائے گی، کیا حاصل؟ باقی کیا رہا؟ مسند احمد میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح شداد بن اوس کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اس امت پر مجھ کو سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ ریا اور شہوت خفی ہے۔ سفیان ثوری نے کہا شہوت خفی یہ ہے، شہوت کیا ہوتی؟ اندر اندر ایک خواہش، خفی کا مطلب چھپی۔ سفیان ثوری نے کہا شہوت خفی یہ ہے کہ انسان نیکی پہ تعریف سننا چاہے، یہ شہوت خفی۔ انسان نیکی پر تعریف سننا چاہے، تعریف سننے کا منتظر رہے کہ کون کس وقت میری تعریف کرتا ہے۔ یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہوت خفی کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے. فرمایا آدمی دینی علم سیکھتا ہے، یعنی قرآن کا، حدیث کا، دین کا، اور چاہتا ہے کہ اس کے پاس لوگ بیٹھیں، یعنی لوگ اس کے پاس جمع ہوں، لوگ اس کا خیال رکھیں، لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کے مرید بن جائیں، یعنی لوگوں پر اپنا ایک رعب جتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا جانتا ہوں، اب میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جب الحزن سے پناہ مانگو. لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول جب الحزن کیا؟ جب کس کو کہتے ہیں؟ اندھے کنویں کو. پیچھے پڑھا نہیں ہے غیابت الجب. فرمایا وہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جہنم روزانہ 400 بار پناہ مانگتی ہے. لوگوں نے پوچھا اے خدا کے رسول اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی علم حاصل کر کے پھر اس علم کو اپنی زینت کا سبب بنا لیتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے اور اپنی شہرت کے خواہش مند ہو. تو اس میں منع اس چیز سے کیا گیا کہ انسان خود اس چیز کی طلب رکھے کہ لوگ اس کی تعریف، اور لوگوں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے سچی جھوٹی الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جس سے ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائیں. لیکن دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ ہمارے دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کرے تو ہم خود سے اس کے لیے اچھے جذبات رکھیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں بارش ہوئی تو میں خوش ہوتا ہوں، حالانکہ میرا کوئی جانور وہاں چرنے والا نہیں. یعنی اگر کسی اور کو نعمت پہنچتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کسی اور کو کچھ ملا. آج آپ دیکھیں کہ دلوں کی وسعت کا کیا عالم ہے کہ کسی اور کو کچھ ملے اور ہم خوش ہوں کہ چلے شکر ہے اس کو فائدہ پہنچا.